اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لہٰذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے. مذکورہ دونوں صورتوں یعنی ازواج و مملوکہ کے علاوہ ہر قسم کی جنسی آمیزش اور جنسی عمل تجاوز شمار ہوگا. اس حد سے تجاوز شمار ہوگا جو فلاح و کامیابی کے لیے معین کی گئی ہے. اب سورہ مبارکہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 112 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، نیک کام کا حکم کرنے والے، برے کاموں سے روکنے والے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے عدل کی بات کہنا ہے. افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے صحیح فیصلہ کرنے کی بات کرنا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جمرہ اولا مقام منی کے پاس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمرہ ثانیہ کو پتھر مار کر فارغ ہوئے تو سواری پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں ڈالے اور پوچھا ساحل کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین جہاد کلمہ حق ہے جو جابر حکمران کے سامنے کہا جائے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. الترغیب و ترہیب جلد 2 میں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جہاد حق کا وہ کلمہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کہا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو موت کے قریب کرتے ہیں اور نہ تو موت کو قریب کرتے ہیں اور نہ ہی رزق کو کم کرتے ہیں. اس سے بھی افضل ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. یہ مولا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے بیاہ الانواع کے جلد 100 میں. اور اسی کتاب میں ہے کہ ان سب سے افضل اسی طرح نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 374 میں مولا علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ تو موت کو قریب لاتے ہیں اور نہ ہی رزق کو کم کرتے ہیں بلکہ ثواب کو دگنا اجر کو عظیم کر دیتے ہیں. ان سے افضل کلمہ عدل ہے جو جابر حکمران کے سامنے کہا جائے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رب قادر کی رضا کو ترجیح دیتا ہے اسے جابر سلطان کے سامنے کلمہ عدل کہنا چاہیے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جابر سلطان کے پاس چل کر جائے اسے اللہ کے تقوی کی ہدایت و موعظہ کرے اور اللہ کا خوف دلائے اسے ثقلین یعنی جن و انس کے اجر کے اور ان کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا. سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ایک اور شخص جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جس کی وجہ سے اس شخص کو اس حکمران نے قتل کر دیا. یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسے ترمذی و حاکم نے روایت کیا اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. نیز سلطان یعنی باب جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ وسائل الشیعہ میں ایک باب ہے. اس میں احادیث موجود ہیں اور نہی عن المنکر کے وجوب کی شرائط ان کا کارگر ہونا اور نقصان سے محفوظ ہونا ہے. یہ نہی عن المنکر کے موجبات ہیں اور امر بالمعروف کی شرائط بھی ہیں. نیز طلباء کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار
اور یہ باب ہے کہ خاص کر مجھ سے ہی ڈرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔